محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ہے، پہلی بات تو یہ سب کو جاننی چاہیے کہ جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں وہ معاش کے لیے نہیں ہے۔ دعوت اور تعلیم یہ دو کام ایسے ہیں جن کا آخرت سے تعلق ہے، صرف معاش سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ جو دعوت اور تعلیم کو معاش بنا لے گا وہ اپنا آخرت کا حصہ دنیا میں لے لے گا۔ اس لیے کہ بہت آسان بات ہے، اللہ نے دنیا کو معاش کے اسباب سے بھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے معاش کے اسباب میں ہر دن اللہ رب العزت زیادتی فرماتے جا رہے ہیں۔ نئے نئے طریقے کمانے کے جو مل رہے ہیں حلال، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاش کے اسباب کو مت کے لیے بڑھانا، انسانوں کے لیے بڑھانا ہے۔ لیکن دعوت اور تعلیم کو معاش کے لیے اختیار کرنا، یہ اپنی آخرت کو اور اپنے اجر کو ضائع کر دینا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کا اختتام ہے، جگہ جگہ ختم قرآن ہو رہا ہے، اور حفاظ قرآن اور ائمہ کرام وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے سوال کے بغیر اگر کوئی ہمیں کچھ دے دے۔ خدا کی قسم حرام ہے، قطعاً حرام۔ گناہ اس ہدیے کے لینے کا الگ ہے، قرآن کے بیچنے کا مستقل گناہ ہے۔ اور مقتدی حضرات کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر کوئی ہدیہ ہرگز پیش نہ کریں۔ مقتدی کو چاہیے کہ اپنے امام کو گناہ سے بچائیں۔ جس طرح خود گناہ کرنا گناہ ہے، کسی کو گناہ کا موقع دینا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات توجہ سے۔ اس طرح خود گناہ کرنا میرے ساتھ گناہ ہے، دوسرے کو گناہ کا موقع دینا بھی گناہ ہے۔ میں صاف سے بحث کرتا ہوں، اس موقع پر امام کو ہدیہ دینا یہ اس کے گناہ میں تعاون کرنا ہے۔ گناہ میں یہی واحد ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہدیے کا رد کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ مواقع سارے ایسے ملیں گے آپ کو قرآن حدیث میں جہاں ہدیے کا قبول کرنا، صرف یہ موقع ایسا اس میں ہدیے کا رد کرنا فرض ہے، رد کرنا فرض ہے۔ میری بات توجہ سے سنیں۔ اس موقع پر اگر امام کو ہدیہ دیا جائے تو امام کے ذمے اس کو رد کرنا فرض ہے۔ اور یہ کہتا ہے جی میں نے تو سوال کیا نہیں، میں کہا یہاں سوال کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ کے قرآن بیچنے کا سوال ہے۔ اگر امام کے دل میں خیال بھی نہ آیا تب بھی اس کو چاہیے کہ اس موقع پر ہدیہ رد کرے، چاہے جائے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی اس بارے میں معاملہ کرے۔ کہتا ہوں معاملہ کرنا دنیا کی کتنی بدتر ترین ذریعہ ہو سکتا ہو کمانے کا، اس سے زیادہ بدتر طریقہ قرآن بیچ کر پیسہ کمانے کا۔ مدینہ مرکز تراویح کو بیچ کر پیسہ کمانا یہ دنیا کی تمام بدتر کمائیوں میں سے سب سے بدتر کمائی ہے، اگر کوئی اس کا ارادہ کرتا ہے۔ سب مصیبت ہماری یہ ہے، ایک کام کی اجازت ملتی ہے اس کو حیلہ بنا لیتے ہیں سارے کاموں کے لیے۔ اور جو آدمی رخصتوں پر گنجائشوں پر چلتا ہے نا، وہ تو دین سے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اجر تو بہت پہلے کھو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کرا کہ اب جگہ جگہ ختم قرآن ہو رہے ہیں،
کچھ ایسا لوگوں نے اس کو ایک جزو لازم بنا لیا ہے کہ امام صاحب کو دینا پڑے گا، مقتدی ذرا چندہ کریں، ذرا پیسہ جمع کریں. امام صاحب کو ہدیہ دینا ہے، مفتی صاحب ہمت کریں. جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ صرف ریا اور سمعت کے لیے اور صرف محلے والوں کا بھاگ اٹھانے کے لیے، اور کیا عرض کروں، اچھی بات نہیں ہے، اماموں کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ ہماری طرف سے انہیں یہ ہدیہ دیا جائے، وہ ہدیہ دیا جائے، انہیں موٹر سائیکل دی جائے. یہ ایک سال آگے بتایا امام کو موٹر سائیکل بڑی، امام بھی خوش ہو رہے ہیں، خود بھی خوش ہو رہا ہے. دونوں گناہ مبتلا ہیں، دونوں گناہ میں مبتلا ہیں. وہ گناہ کر رہا ہے، یہ اس کے گناہ میں اس کو تعاون کر رہا ہے. تراویح تو بہت دور کی چیز ہے. کسی کو قرآن سکھلا دیا اگر اور اس نے سوچا کہ انہیں کیا ہدیہ دیا جائے. دیکھو میں پہلے تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث شاید مقولہ ہے صحابی کا، عبداللہ مسعود شاید کا بات کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو اگر میں اس کے جہاد میں نکلنے کے سامان کی تیاری میں ایک رسی اس کو دے دوں یا ایک کوڑا اس کو دے دوں جو سفر میں کام آ جائے، وہ میرے لیے حج پر حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے. جہاد میں ایک رسی تعاون کے لیے سامان باندھ لے، یہ دینا مجاہد کو یا ایک کوڑا اس کو دے دینا اللہ کے راستے میں کام آنے کے لیے، یہ مجھے حج پر بار بار حج کرنے سے زیادہ پسند ہے اور افضل ہے. جو آدمی کسی کو اللہ کے راستے میں تیر چلانے کے لیے کمان دے دے، وہ کیسے صدقہ جاریہ ہوگا. حالانکہ مستقل حدیثیں ہیں، مستقل حدیثیں ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کمان دینے کا، تیر پکڑانے کا، تیر بنانے والے کو، تیر چلانے والے کو، تینوں کے لیے حدیث میں آ جائے، تینوں کے لیے حدیث میں، تیر چھیلنے والا، تیر پکڑانے والا، تیر چلانے والا، سب کے لیے آ جائے. مدینہ مرکز. لیکن ایک صاحب کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن سکھلا دیا یا ان کے بچے کو قرآن سکھلا دیا، انہوں نے ارادے نہیں کیا. اس نے سوچا کہ انہیں کیا ہدیہ دوں. معاملہ نہیں کہ ہمیں یہ دیں گے، ہم آپ کو سکھلائیں گے. مجھے تو حیرت ہے، لوگوں نے انگریزی اور ہندی کی طرح قرآن کو بھی ٹیوشن بنا لیا. مجھے حیرت. قاری صاحب آتے ہیں گھر میں 2 گھنٹے بچے کو پڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. کیوں تم گھر گھر قرآن بیچتے دیتے ہو؟ کوئی آدمی پورا وقت تعلیم قرآن کے لیے فارغ کر دے اور کوئی شغل نہ کرے اور اس کے پاس اپنے گزارے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، تب اس کو چاہیے کہ وہ انتہائی مجبور اور غمگین ہو کر اللہ سے استغفار کرتے ہوئے وہ اپنے وقت کا بدل لے سکتا ہے. تعلیم کا بدل تو پھر بھی نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ اس بدل کو اپنی ذمہ قرض سمجھ لے، اے اللہ میں مجبور ہو کر لے رہا ہوں، مقروض ہوں، میں میری ذمہ قرض ہے، میں اس کو ادا کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اسے غنی کرتا ہے. مگر اس کو علی اعلان اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اور زبردستی اس کو معاش بنانا اور اس کے لیے جگہ تلاش کرنا، ایسی جگہ کہیں پڑھاؤں جہاں تنخواہ اچھی ملے، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم دین کا ایسے کوئی تعلق نہیں. اتنا ڈرایا حضور اکرم، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا. اللہ اکبر. اب تو کیا میں عرض کروں، تعویلات نے تعبیرات کے زور کو اٹھا دیا ہے، ختم کر دیا. تعبیرات نے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیا.
ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کمان دے دی کہ جی ہدیے میں کمان دینی چاہیے تاکہ یہ اللہ کے راستے میں تیر چلاتے رہیں گے، ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ انہوں نے ہمیں قرآن سکھلایا، انہیں اجر ملتا رہے گا، قرآن پڑھیں گے انہیں اجر ملے گا، وہ اللہ کے راستے میں تیر چلائیں گے ہمیں اجر ملے گا، یہ مقصد ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس سے بنا کچھ پیسے دیتے، کپڑا دیتے، کچھ اور دیتے، سامان۔ کمان دی، کمان تو جہاد میں کام آئے گی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمان کو لٹکا کر اپنے مونڈے میں آپ کے پاس آیا، فرمایا اتنی لچکدار کمان، اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی؟ کہ جی میں نے فلاں کے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے، معاملہ نہیں ہے، نہ میں نے طلب کی ہے، نہ میں نے کوئی معاملہ کیا ہے، نہ میں نے قرآن کا عوض لیا ہے، بالکل نہیں، انہوں نے مجھے ہدیہ ملی، ہدیہ کا لفظ ہے حدیث میں۔ فرمایا کہ ابی تم نے اپنی دونوں کندھوں کے درمیان جہنم کا انگارہ لٹکایا ہوا ہے، جہنم میں جانا چاہو تو رکھ لو ورنہ واپس۔ اور اب ایسا مزاج بن گیا ہے لوگوں کا، وہ تو تعلیم دین، تعلیم حدیث یا قرآن پڑھاتے ہوئے کوئی مشغلہ یا کوئی تجارت کرنے کو اب عیب سمجھنے لگے ہیں۔ کسی زمانے میں اجرت عیب تھا، اس زمانے میں اپنا کوئی انتظام کرنا عیب بن گیا۔ کیسا پلٹا ہے نظام صاحب۔ معیوب سمجھتے ہیں اس زمانے میں لوگ کہ بھائی اچھا آپ شیخ الحدیث تجارت بھی کرتے ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں، میں نے کہا کسی ولی کامل یا کسی دیندار یا کسی محدث اعظم کا تجارت کرنے کو عیب سمجھنا شاید یہ کفر کی خصلت ہے۔ یہ کفر کی خصلت، کسی محدث، کسی شیخ، کسی امیر یا کسی بہت بڑے بزرگ آدمی کا تجارت کرنا اور اس کو عیب سمجھنا، یہ شاید کفر کی خصلت ہے۔ یہ کفار کا کہتے تھے مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بھی کوئی رسول ہے، تجارت بھی کر رہے ہیں، سودا بھی لے رہے ہیں، بازار بھی جا رہے ہیں، بھاؤ تاؤ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی، ان کے لیے تو آسمان سے کھانے اترتے ہیں، ان کے لیے باغ ہوتا ہے، ان کے لیے خزانہ ہوتا، اللہ انہیں اپنے پاس سے آسمان سے کھلاتے ہیں، یہ کیا ہمارے عام انسانوں کی طرح یہ بھی کوئی مشغلہ کر رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے۔ کسی اللہ والے بڑے سے بڑے بزرگ کو اگر کوئی دنیا کا مشغلہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ تعلیم دین کے ساتھ اگر وہ اپنے گزارے کے لیے کوئی انتظام یا تجارت یا زراعت کرتا ہے اور اس کو کوئی مسلمان معیوب سمجھے تو وہ مسلمان سمجھ لے کہ اس کے اندر یہ کفر کی خصلت ہے۔ کسی بھی کیا کہہ اور یہاں پہنچ گئے لوگ کہ اب لوگ اسے معیوب سمجھنے لگے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب دکان پر بیٹھے ہیں اور شیخ الحدیث صاحب کوئی حرفہ کوئی پیشہ استعمال کریں دنیا کا، اب مسلمان اس کو معیوب سمجھنے لگا، جبکہ اسے کفار معیوب سمجھتے تھے کہ رسول کو تو چاہیے کہ وہ دین کا کام کرے، اللہ کا کام کرے، اللہ کھلائیں گے، یہ کوئی دھندا کیوں کرتا؟ سوچو، یہ بہت بات افسوس کی ہے بہت کہ لوگوں نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی انتظام ہے تو ہم تعلیم پر اجرت ہرگز نہ لیں، اور اگر ہمیں سخت ضرورت ہے تو پھر تو حضرت عمر کا قول ہے کہ میں نے اجتماعی مال کو اپنے لیے بمنزلِ مال یتیم پہ کر لیا ہے، سخت محتاج ہوں گا تو وقت ضرورت لوں گا، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ حکمت فرماتے ہیں، دیکھو حیات صاحب میں رہتے ہیں کیا باب قائم کیا ہے۔ امام صاحب جو چاہتے تھے کہ امت پلٹ کر واپس جائے اپنے معیار پر۔ تو پڑھا کر حیات صاحب
بجائے گنجائشیں نکالنے کے اور علماء پر اس کا اصرار کرنے کے صحابہ کو سامنے رکھو گے تو دین ترقی کرے گا۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھلانے پر اجرت لینے کو ناگوار اور برا سمجھنا۔ عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے تھے، اگر کوئی آدمی آتا تو آپ اسے خود سکھلاتے، اور اگر آپ مشغول ہوتے تو کوئی آدمی آتا ہجرت کر کے نیا آدمی تو آپ اس کو ہم میں سے کسی کے حوالے کرتے جو اس کو قرآن سکھلاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میرے حوالے کیا کہ تم اسے لے جاؤ، میں ہی اس کو کھانا بھی کھلاتا تھا اور میں ہی اس کو پڑھاتا بھی تھا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ مجھے کھانا کھلائیں گے۔ بھائی صاحب پڑھانا ہی میرے ذمہ، کھلانا ہی میرے ذمہ۔ چنانچہ میں نے اسے قرآن پڑھایا، جو واپس جانے لگا اسے خیال ہوا کہ بھئی قاری صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ چنانچہ اس نے مجھے ایک کمان، اتنی عمدہ کمان ہدیے میں دی کہ میں نے اس سے اچھی عمدہ لچکدار کمان میں نے کوئی دیکھی نہیں تھی۔ میں اسے لے کر آج میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا آپ سے، یعنی کہ چلو دے دی رکھ لو، اتنا مسئلہ بھی آ کر معلوم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اس نے مجھے کمان دی ہے، ہدیے میں دی ہے، میرے مطالبے کے بغیر دی ہے، کیا کیا آپ کی اس میں کیا فرمانا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہ آپ نے یہ فرمایا تمہیں اشراف تو نہیں تھا، نہ یہ فرمایا تم نے سوال تو نہیں کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تو ان عام ہدیوں کے بارے میں ہیں جس کا تعلیم سے تعلم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارے دونوں مونڈوں کے درمیان یہ آگ کا ٹکڑا ہے، جہنم کا انگارہ ہے جس کو تم لٹکائے ہو اپنے مونڈوں کے درمیان۔ ایک روایت میں ہے، وہ ابن کعب فرماتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو قرآن سکھلا دیا، اس نے انہیں ہدیے میں کپڑا دیا۔ آج کل کپڑے بہت دیے جاتے ہیں ائمہ کو، امام صاحب کو جوڑا، امام صاحب کو کہاں سے لائے یہ بھی لائے، کہاں سے شروع کیا یہ کام؟ اور ایسا جاہلوں میں تو ایسا لازم ہو گیا ہے، یہ انہوں نے اس کا انتظام کر لیا تو پھر ائمہ نے وہ مسجد تلاش کرنی شروع کی جہاں کچھ ملے، جس صاحب سے بحث کرو۔ مجھے تو حیرت ہوئی، میں تو ڈوب گیا غم میں اس دن۔ ایک صاحب میرے پاس 10 رمضان کو آیا، میں نے کہا تم یہاں کہاں، تم تو اپنی مسجد میں قرآن سناتے؟ کہنے جی میں تو وہاں سے حیدرآباد سے آیا ہوں۔ حیدرآباد کیوں گئے تھے؟ یہاں کے رہنے والے۔ کہ جی قرآن سنانے گیا تھا۔ پھر کیوں آ گئے؟ بہت افسوس ہمیں، بہت صاف کہا کہ جی ہم نے تو جو مطالبہ کیا تھا ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا، چھوڑ دیا۔ ہم سفر کر کے گئے، جو ہمارا مطالبہ تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، صاف تھا، اس میں خبر نہیں تھی بیچارے کو مسئلہ کیا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر۔ لوگ تو بیچارے قرآن بیچنے کو یاد کر لیں گے، سنانے کو، اور وہاں ایک صحابی نے سورہ بقرہ اس لیے یاد نہیں کی کہ آپ نے فرمایا جب سورہ بقرہ یاد ہو جائے گی اس کو میں جماعت کا امیر بنا دوں گا، کہ میں نے اس در سے نہیں یاد کی تو مجھے امیر بنا دوں۔ سوچو خوشی کہتے ہیں، کہتے سیدھے سے صاحب اس در سے کہ مجھے امیر بنا دیں گے، امیر بننا نہیں چاہتا میں، تو سورہ بقرہ یاد کر لوں گا تو مجھے امیر بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ابن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک آدمی کو سورت قرآن کی ایک سورت سکھلا دی، انہوں نے ہدیے میں کپڑا دیا۔ انہوں نے آ کر حاصل کیا، رسول اللہ کپڑا مجھے اس نے دیا ہے
قرآن کی ایک سورت سکھلانے پر فرمایا کہ تم نے اس سے جو کپڑا لیا ہے تم نے جہنم کا کرتا پہنا ہوا ہے. مدینہ مرکز بیجاپور. جہنم کا کرتا تمہیں پہنایا جائے گا اس کرتے کے لینے پر جو کرتا تم نے قرآن سکھلانے پر لیا ہے. ایک روایت میں ہے طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ مجھے ابی بن کعب نے قرآن سکھلایا. میں نے ان کے لیے ایک بہت عمدہ کمان ان کو میں نے ہدیے میں دی. وہ فوراً کمان لے کے پہنچے سیدھے آپ کی خدمت میں لٹکائے ہوئے تھے کمان اپنے مونڈے میں. فرمایا کہ یہ تمہیں کمان کہاں سے ملی ہے بھائی؟ عرض کیا کہ طفیل بن عمر دوسی نے دی ہے، میں نے ان کو قرآن سکھلایا تھا. آپ نے فرمایا تم اپنے گونڈے میں جہنم کا ٹکڑا لٹکائے ہوئے. عرض کیا رسول اللہ ہم نے ان کو قرآن سکھلایا ہے اور ہم نے تم ساتھ کھانا بھی کھایا ہے. دیکھو دوسری سنو دوسری، ہم نے ان کو قرآن سکھلایا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے. اگر آپ اس کمان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو جو کھانا ہم ان کے ساتھ کھا لیا اس کھانے کا کیا ہوگا ہمارا؟ کمان تو واپس کر دیں گے. جو کھانا ہم نے کھا لیا ان کا وہ کھانا بھی تو ہمارے قرآن سکھانے کا بدل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے علاوہ اوروں کے لیے بنایا گیا تھا مگر تمہیں بلا لیا گیا تھا کھانے میں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اور جو کھانا تمہارے لیے بنایا گیا ہے وہ تمہارا آخرت کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے. اب قرآن سکھانے کا اجر تمہیں نہیں ملے گا. بس کیا کریں، لوگ بیٹھے ہوئے گنجائشیں نکالتے رہتے ہیں. عزیمت کی طرف نہ کوئی آنے کو تیار نہ کوئی لانے کو تیار. فرمایا کہ اگر تم نے وہ کھانا کھایا جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے فَإِنَّمَا تَأْكُلُ بِخَلَاقِكَ، پھر تو تم نے اپنے آخرت کا بدلہ قرآن سکھلانے کا دنیا میں لے لیا. طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ تمہارے کو خبر پہنچی کہ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قرآن سیکھے گا قرآن پڑھے گا ہم اس کو 2000 وظیفہ دیں گے. جو وظائف ملتے تھے بیت المال سے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے ان کا وظیفہ زیادہ کر دیں گے. اور تمہارے نے جامع لکھا ہے افسوس افسوس یہ تو نے کیا ہے سعد کہ تو نے تو ایسا کام کر لیا کہ اب تو لوگ قرآن سیکھنے کے 2000 روپے لینے کے لیے قرآن سیکھیں گے. انہوں نے تو اعزاز نہیں کیا تھا بھائی، حفاظ کا اعزاز ہوگا. اور ہمارا کہ یہ تو نے کیا افن افن افسوس ہے افسوس یہ تو نے کیا مدینہ مرکز بیجاپور. کہ اب تو قرآن لوگ سیکھیں گے 2000 روپے کے لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے لکھا اپنے بعض عمرا کو کہ لوگ جو قرآن سیکھیں قرآن سکھلائیں ان کو وظیفہ دیا جائے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کا خط آیا ہمارے پاس. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو قرآن سکھلانے پر وظیفہ دیا جائے. تو فرمایا پھر تو وہ بھی سیکھیں گے جن میں قرآن کی تو رغبت نہیں ہے لیکن پیسہ لینے کی رغبت ہے. قرآن کی تو رغبت نہیں ہے، ہاں پیسے کی وجہ سے سیکھیں گے وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے اس میں. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علم سکھلانے والوں اور قرآن سکھلانے والوں، علم اور قرآن کے سکھلانے پر اس کا معاوضہ اس کی قیمت نہ لو ورنہ زناکار لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. روایت میں زنات بھی ہے روایت میں دنات بھی ہے، دونوں لفظ ایسے ہیں.
کہ کمینے لوگ تم سے پہلے دل میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا جو لوگ قرآن کی تعلیم پر معاوضہ لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا پورا وقت فارغ کرتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ اور کوئی مشغلہ کر نہیں سکتے کہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے، بشرط یہ کہ ان کے اندر اس پر ندامت ہو تو ان کا آخرت کا اجر محفوظ رہے گا۔ میں اللہ کی ذات سے اس کی امید کرتا ہوں۔ بس یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو غنائے نفس کے ساتھ اور وہ اس کو یعنی نہ چاہتے ہوئے قبول کریں مجبوری میں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا اجر محفوظ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کی یا دین کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے لیے کسی اور متبادل کا انتظام نہیں کر سکتے، ورنہ بہترین آج کل شراکت کے ایسے آسان اسباب معاش ہیں کہ آدمی فارغ رہ کر، بہت سے لوگ فارغ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے تجارت میں حصے ڈالے ہوئے ہیں کہ آمدنی کے ذرائع ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو نہیں لینا چاہیے، اور اگر وہ مجبور ہے لینے پر تو استغنا کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مالدار بننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذمہ قرض سمجھ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے۔ جو قرآن حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر غنی نہ ہو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بتاؤ بھائی آپ لوگوں نے کیا عزم کیا، کیا ارادہ کیا؟ کیوں میں تو حضرت کی بات نقل کرتا ہوں، ایسا فرماتے تھے ان کفار کے جہل اور ان کے وقتی تجربات کی تعلیم دے کر تو مسلمان کو پلنے کا یقین ہے کہ حکومت تنخواہ دے گی، لیکن قرآن پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں جو رزاق کی ذات سے نکل کر آیا۔ یہ میں حضرت کی بات نقل۔ اہل فنون کا فن پڑھا کر تو مسلمان کو پلنے کا یقین ہے کہ حکومت تنخواہ دے گی، اسکول میں پڑھاتا ہوں، لیکن اللہ رزاق ہے، ایک ذات سے قرآن نکل کر آیا ہے، اس کے کلام کو پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو عادت مت بناؤ، اس کو عادت مت بناؤ اور اس کو مکروہ سمجھو اور اس سے نفرت کرو۔ قرآن، حدیث اور مدرسے کی تعلیم کے وظیفے سے نفرت کرنی چاہیے اور اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور مطالبے اگر کچھ مل جائے تو اس کو ضرورت نہیں ہے تو لے لو، مدرسے کا قانون ہے، پھر مدرسے کے تعاون میں اس کو واپس شامل داخل کرو۔ آسان بات۔ اگر آپ کو ملتا ہے معاوضہ اور آپ مجبور ہیں لینے پر، ایک سال سے اگر کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن مدرسے والے دیتے ہیں، کیا ہے لے لو اور لے کر مدرسے میں داخل کر دیتا ہوں۔ آپ کی طرف سے ڈبل تعاون ہوگا، تعلیم کا بھی تعاون ہوگا مدرسے کے لیے اور مالی تعاون بھی ہوگا مدرسے کے لیے، اور آپ کو اس کا ڈبل اجر ملے گا، ایک مالی تعاون کا اجر ملے گا، ایک دینی تعاون کا اجر ملے گا۔ کیوں مدرسہ ہے نا آسان راستہ ڈبل اجر کمانے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك